اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ دوسرے حصے کا پہلا باب مکمل ہوا۔ یا سے دوسرا باب ہے، دوسرا جز ہے، اور اس کے اندر شرک فعلی کی تردید ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تحرموا، حرام نہ کرو اپنے اوپر طیبات ما حل اللہ، ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے آگے بڑھنے والوں کو۔ جو اللہ کے حکم سے آگے بڑھتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں فرماتے۔ وَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیے ہے، حلالا طیبا، حلال و پاک۔ مطلب یہ کہ حلت کے اعتقاد رکھو کہ یہ چیزیں حلال ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، الذی آمنتم بہ مؤمنون، وہ ذات جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ما قبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اب ایک آدمی نے قسم کا لیا کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو یمین بھی اسی قبیل میں سے ہے کہ جو حلال چیز ہے وہ آپ نے اپنے اوپر بند کیا، اپنے اوپر حرام کیا۔ اگر کسی نے ایسا قسم کھایا تو وہ کفارہ دے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرماتے ان قسموں کے بارے میں جس کا تمہارا ارادہ نہ ہو، باللغو، بیہودہ قسم۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ فرماتا ہے بما، ان قسموں کے بارے میں، عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے پختہ طریقے سے قسم کھائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا ضرور مواخذہ فرماتے ہیں۔ یہ یمینی مناقضہ۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، بس اس کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، درمیانی درجے کا، من اوسط، درمیانی درجے کا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو اس کا طاقت نہیں رکھتے، فصیام 3 ایام، بس 3 دن روزے رکھنے مسلسل، یہ کفارہ یمین۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے ایمانکم، تمہارے قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کا حفاظت کیا کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب تم قسم کھاؤ تو اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کا کفارہ دو، یا واحفظوا ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات پر قسم نہ کھاؤ کہ واللہ، باللہ، تاللہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے آیاتہ، اپنے احکام کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فرمایا پہلے کہ یہ چیزیں حلال ہے، اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اب فرماتے کہ جو چیزیں حرام ہیں، جو تحریمات اللہ ہے، اسے حلال نہ سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر، جوا، والانصاب،
اور استانے، والانصاب استانے، غیر اللہ کا استانہ، غیر اللہ کا درگاہ ہے، اس کو یہ لوگ مبارک سمجھتے تھے، اللہ فرماتے یہ مبارک نہیں ہے۔ یا والانصاب بت، والازلام اور تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، رجس من عمل الشیطان، رجس یہ گندے اعمال ہے، یعنی من عمل الشیطان شیطان کے کام و عمل ہے، فاجتنبوہ پس تم اس سے بچ کر رہنا، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً ارادہ کرتا ہے شیطان ان یوقع کے ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوۃ دشمنی، والبغضاء بغض، فی الخمر والمیسر شراب کے پینے کے وجہ سے، والمیسر جوئے کے وجہ سے، ویصدکم عن ذکر اللہ روکے تم کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی کتاب سے، وعن الصلاة نماز سے، فہل انتم منتہون آیا ہو تم باز آنے والے، یعنی انتہو باز آ جاؤ، یہاں پر استفہام للطلب ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ تابعداری کرو اللہ کا اور تابعداری کرو رسول کا، وَاحْذَرُوا ڈرتے رہو ان احکام کے مخالفت سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا پس یقین کرو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ یقیناً ہمارے رسول پر البلاغ المبین پہنچا دینا ہے، المبین کھل کر واضح وضاحت کے ساتھ۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے پہلے شراب کا کام کیا ہے، شراب پیا ہے، جوا کیا ہے، کہ آیا اب بھی ان پر مواخذہ ہوگا اگر انہوں نے توبہ کیا؟ جواب لیس علی الذین آمنوا نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا اس بارے میں جو انہوں نے کہا، اذا متقوا جب وہ بچتے رہے آئندہ شراب پینے سے، وآمنوا ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات عمل کرتے رہے نیک، ثم اتقوا پھر وہ ڈرتے رہے، وآمنوا ایمان لے آئے اس ایمان پر قائم رہے، ثم اتقوا پھر آئندہ بھی وہ ڈرتے رہے، واحسنوا نیکی کرتے رہے، واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کرتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کے ساتھ، جن کے اعمال میں اخلاص ہو، جن کے اعمال میں احسان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید ضرور آزمائے گا تمہیں رب کسی چیز کے ساتھ، من الصید شکار میں سے، تنالوا ایدیکم جس کے طرف تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں، ورماحکم اور تمہارے نیزے، یہ کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ متمیز کرے اللہ من اس کو، یخافہ بالغیب جو ڈرتے اللہ تعالیٰ سے بن دے کے، اسے واضح کرے، اسے لوگوں کے سامنے دکھا دے، اسے جدا کرے اس سے جو ڈرتا ہے اور جو نہیں ڈرتا۔ فمن اعتدى جس نے حد سے تجاوز کیا، بعد ذلك اس کے بعد، فله عذاب علیم پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید قتل نہ کرو الصید شکار کو وحشی شکار کو الصید بمعنی مسجد کے ہے وانتم حرم اس حال میں کہ تم احرام کے حالت میں ہو ومن قتلہ منکم متعمدا جس نے قتل کیا تم میں سے متعمدا جان بوجھ کر فجزاء مثلو پس اس کا سزا ہے اس مثل جو اس نے قتل کیا من النعم چوپاؤں میں سے یحکم به ذوی عدل منکم فیصلہ کریں گے اس مثل کا دو عادل تم میں سے ہدیا بالغ الکعبہ یہ ہدیہ پہنچنے والا ہوگا کعبے کے طرف حرم میں جا کر اس کو ذبح کیا جائے گا او کفارۃ طعام مساکین یا کفارہ دینا ہے مسکین کو کھانا کھلانا ہے او عدل ذالک صیاما یا اس کے برابر روزے رکھنے ہیں لیذوقا حکمت جزا تاکہ چکے یہ آدمی وبال امرہ اپنے کام کا سزا عفا اللہ عما سلف اللہ نے معاف فرمایا اس کو جو پہلے گزر چکا ہے ومن عاد جو دوبارہ لوٹ گیا فینتقم اللہ منہ بس اللہ بدلہ لے لیں گے اس سے واللہ عزیز ذو انتقام اللہ زبردست ہے ذو انتقام بدلے والا ہے احل لکم صید البحر فرمایا جو بر کا شکار ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے اب فرماتے ہیں بحر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے احل لکم حلال کیا گیا تمہارے لیے صید البحر دریا کے شکار وطعام اس کا طعام متاع لکم واسطے فائدے تمہارے والی سیارہ اور مسافروں کے فائدے کے واسطے وحرم علیکم صید البر حرام کیا گیا تمہارے اوپر صید البر خشکی کا شکار ما دمتم حرم جب تک تم احرام کے حالت میں ہو واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے الذی الیہ تحشرون وہ ذات جس کے طرف تم جمع کیے جاؤ گے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ البیت الحرام عزت کا گھر قیام للناس لوگوں کے بقا کا سبب ہے جب تک مسجد حرام ہوگا دنیا قائم رہے گی والشہر الحرام عزت کے مہینے والہدیہ وہ جانور جو حرم کے طرف بھیجی جائے والقلائد وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے ذالک لتعلموا یہ اس واسطے کہ تاکہ تم یقین کرو ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض یقیناً جانتے ہیں اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہے اعلموا یقین کرو ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ سخت عذاب والے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ نہیں ہے رسول پر مگر پہنچانا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو حرام سے بچو حرام سے بچو حال یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرام زیادہ ہے حلال کم ہے جواب قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر لا يستوي الخبيث والطيب برابر نہیں ہے الخبیث و حرام مال
والطیب حلال مال ولو اعجبک کثرت الخبیث۔ اگرچہ آپ کو حرام کی کثرت تعجب میں ڈالے، فاتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں یہاں پر خبیث کو مقدم کیا طیب پر، قل لا یستوی الخبیث والطیب۔ اس کی وجہ یہ کہ خبیث زیادہ ہوتا ہے، بوجہ کثرت کے اللہ نے خبیث کو مقدم کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ مقصود تردید ہے، اس وجہ سے خبیث کو مقدم کیا۔ اب خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے؟ حسن بصری فرماتے بکری کا گوشت توڑا لیکن حلال ہو وہ بہتر ہے اس گوشت سے جو زیادہ ہو لیکن حرام ہے۔ تو یہ حلال اس خبیث سے بہتر ہے جو غیر اللہ کا منت ہے، غیر اللہ کا نظر و نیاز ہے۔ تفسیری سمرقندی میں ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ مثال حبۃ من صدقۃ الحلال ارجح عند اللہ من جبال الدنیا من الحرام، کہ ایک دانہ ہو حلال ہو یہ زیادہ بہتر ہے اس حرام مال سے جو بہت زیادہ ہو، دنیا کے پہاڑوں کے مانند ہو، اس سے وہ ایک دانہ بہتر ہے۔ در منصور میں علامہ سیوطی فرماتے درہم حلال تصدق احب من 100,000 حرام، ایک درہم کو آپ نے صدقہ کیا لیکن وہ حلال ہو تو 1000 درہم کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ بعض حضرات نے اس کے کچھ اور معنی بھی بیان کیے ہیں۔ مدارک میں الخبیث مشرک، خبیث مشرک ہے۔ الطیب، طیب سے مراد معرفت اللہ، اللہ کے معرفت والے ہے جو کہ اہل توحید ہے۔ بعد نے ذکر کیا طیب کا معنی ہے مطیع، خبیث کا معنی ہے عاصی، خبیث کا معنی ہے عاصی۔ تو کئی معنی اس کے، لیکن راجح معنی یہ ہے کہ خبیث بمعنی حرام، طیب بمعنی حلال۔ حلال اور حرام مال برابر نہیں ہے اگرچہ حرام مال زیادہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء تبد لکم تسؤکم۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سوالات نہ کیا کرو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور اس میں ترغیب ہے ضروریات دین کے سیکھنے پر، کہ جو دین کے ضروری احکام و مسائل ہیں اسے ضرور سیکھو۔ ربط یہ ہے کہ جب اصولی بیان ہو رہا ہو تو فروعات کے بارے میں نہ پوچھو جب تک اصول واضح نہ ہو، کیونکہ یہ سبب ہے معاشرے کے اصلاح کے لیے۔ لہذا جب اصول بیان ہو رہے ہو تو فروع کے بارے میں نہ پوچھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا، سوال نہ کیا کرو عن اشیاء، بہت ساری چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تم پر ظاہر ہو جائے گی، تسؤکم تو تم پر گراہ گزر جائے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس میں ادب ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر تم اس کے بارے میں سوال کیا کرو جس وقت نازل کیا جائے قرآن، تو بَدَلَكُمْ، تو ظاہر کیا جائے گا تمہیں، عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے درگزر فرمایا، عنہا اس سے جو ما قبل تم نے صلات کیے، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ذات ہے۔ قد سالا قوم من قبلکم،
اس طرح سوالات کیے تھے قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بک بیا کافرین، پھر ہو گئے بیا اس پر کافرین، انکار کرنے والے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا وصیلہ ولا حام، اور رب نے جانوروں میں سے کسی کو بحیرہ نہیں بنایا، ولا صائبہ نہ صائبہ بنایا، ولا وصیلہ نہ وصیلہ بنایا، ولا حام نہ حام بنایا، ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ کذبا، وہ گڑتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، اکثر لوگ کم عقل ہے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرہ۔ قرآن مجید میں جعل کئی معنوں پر آتا ہے، کبھی جعل بمعنی بھیجنا، مبعوث کرنا، جیسے سورۃ فرقان آیت نمبر 35 میں آئے گا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، وَجَعَلْنَا وَبَعَثْنَا، ہم نے بھیجا تو اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بطور معاون کے۔ اسی طرح کبھی جعل بمعنی حکم کے بھی آتا ہے، جیسا کہ سورۃ زخرف آیت نمبر 19۔ اسی طرح کبھی جعل بمعنی خلق کے بھی آتا ہے، اور کبھی بمعنی تقرر کے بھی آتا ہے کہ کسی کام کو مقرر کرنا، جیسا کہ سورۃ یوسف آیت نمبر 55 میں آئے گا، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر فرما دے۔ اور کبھی جعل بمعنی القاء کے بھی آتا ہے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 10 میں آئے گا۔ یہاں پر جعل بمعنی حکم کے، کہ ما جعل اللہ، حکم نہیں کیا رب نے ان جانوروں کو آزاد چھوڑنے کا، اللہ نے حکم نہیں فرمایا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے بحیرہ، وسیلہ، صائبہ اور حام۔ بحیرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جب اس کی 10 مرتبہ وضع حمل ہو جاتا تو وہ ان سے منفعت لینا حرام سمجھتے تھے۔ بحیرہ بار سے ہے، بحر دریا کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس کے کان کو چیرتے تھے اور پھر اس کو چھوڑتے تھے غیر اللہ کے نام پر، اور اس سے منفعت لینا حرام سمجھتے تھے۔ دوسرے صائبہ، اس کا طریقہ ہی تھا جب آدمی سفر پر چلتا تھا، نظر مانتا تھا، اگر میں خیریت سے پہنچا تو فناقت صائبہ، پھر لوگ ان کو چھوڑتے تھے، اور وہ فصل بھی کھایا کرتی تھی وہ اونٹنی، اس سے فائدہ لینا حرام سمجھتے تھے۔ تیسرا وسیلہ، جب اونٹنی کا نر مادہ دونوں پیدا ہو جاتے ساتھ تو یہ لوگ کہتے تھے وصلت اخاہا، تو اس سے پھر فائدہ لینا حرام سمجھتے تھے، غیر اللہ کے نام پر وہ اونٹنی منت ہوتی تھی۔ ایک ہے حام، حام اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے، اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس سے 10 اونٹنی کا حمل ہو جائے، جس سے 10 اونٹنیوں کا جفتی کرایا جائے، تو یہ لوگ کہتے تھے قدح ظہرہ، اس کا پیٹھ بہت زیادہ گرم ہے، تو پھر اس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے تھے اور اس سے فائدہ لینا حرام سمجھتے تھے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ ہے ان چاروں کی تفصیل۔ ما جعل اللہ، اللہ نے حکم نہیں کیا ہے کہ بحیرہ بناؤ اور صائبہ بناؤ،
وسیلہ بناؤ، حام بناؤ. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. لیکن یہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ لا يعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس کے طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اس حکم کے طرف جو اللہ نے اتارا ہے، إِلَى الرَّسُولِ، رسول کے طرف، رسول کے سنت کی طرف. قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں حسبنا، کافی ہمارے لیے، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا، کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، ولا یہتدون، وہ ہدایت پر تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہوا. اذا اہتدیتم، جب تم بیان کرو گے، امر بالمعروف کرو گے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، بس خبردار فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان اعمال پر جو تم کرتے تھے، ان اعمال پر جو تم کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لیکن جب تم بیان کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر اللہ کا عذاب آ گیا بالفرض تو تم اس سے نجات پاؤ گے، کیونکہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے حق بیان کیا ہے، لہذا تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر تم نے بیان نہ کی ہو تو پھر ضرور تمہارا مواخذہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم مرنے کے قریب ہو جاؤ تو وصیت کرتے وقت فرمایا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہارے درمیان، قسم تمہارے درمیان لازم ہے. اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت کی علامات. حین الوصیت، وصیت کے وقت. اسنان، شہادت اسنان، دو گواہ بنانا، زواد منکم، جو انصاف والے ہو، منکم تم میں سے، اواخران من غیرکم، اواخرانی یا دوسرے دو، من غیرکم تمہارے علاوہ سے. اگر ایمان والے نہ ملتے ہو تو دوسروں کو تم گواہ بناؤ. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کرنے لگو زمین میں، فصابتکم مصیبت الموت، پس پہنچ جائے تمہیں موت کی مصیبت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو انہیں روکے رکھو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، پس وہ قسمیں کہیں گے اللہ پر. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، قسم کے الفاظ یہ ہوں گے، لا نشتری بہ ثمنا، ہم نہیں لیتے اس کے ذریعے سے، اس قسم کے ذریعے سے، ثمنن، اس دنیا کی قیمت. ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہو یہ قسم کھانے والا قریبی رشتہ دار. ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ تعالیٰ کے قسم و گواہی کو. انا اذا لمن الآثمین، یقین ہم اس وقت ضرور بضرور گناہگاروں میں سے ہوں گے. واقعہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی تھے، بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان تھے، اور اس کے دو دوست تھے نصرانی. ایک کا نام تھا تمیمی داری، دوسرے کا نام تھا عدی بن بدا. تمیمی داری پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، عدی بن بدا مر گئے. یہ دونوں مکہ میں رہتے تھے، شام کی طرف چلے گئے. راستے میں بدیل بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا اس کے پاس ساز و سامان تھا. اس نے ایک دستاویز میں لکھا کہ اس سامان میں ایک جام ہے، سونے کا جام ہے، اور یہ بہت زیادہ قیمتی جام تھا، بہت زیادہ قیمتی تھا. اس نے اس ورقے میں لکھ لیا کہ اس میں یہ جام ہے، قیمتی جام ہے سونے کا. یہ مر گیا بدیل بن ورقہ، عدی بن بدا تمیمی داری، یہ دونوں چلے گئے ان کے ورثاء کے پاس، اور جو کچھ ساز و سامان تھا وہ دے دیا. لیکن ان میں سے جو جام تھا وہ چوری کی،
ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں تو ایک ورقہ بھی ہے۔ جب ان نے سامان کو دیکھا، سامان میں ایک ورقہ دستاویز ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ایک جام بھی ہے سونے کے جس کی اتنی مالیت و قیمت ہے۔ وہ حضرات بدیل بن ورقہ کے وہ رسا آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ عادی بدیل بن ورقہ کے ترکہ میں سے ایک جام بھی تھا جو کہ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تمیمی داری عدی بن بدا کو۔ اب یہاں پر یہ جو تھے مدعی تھے، بدیل بن ورقہ کے ورثہ مدعی تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک جام چوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے قسم کھایا، انکار کیا عدی بن بدا تمیمی داری نے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں جام ہے۔ انہوں نے قسمیں کھائی عصر کے نماز کے بعد۔ معاملہ رفع دفع ہوا۔ کچھ دنوں بعد بدیل بن ورقہ کے ورثہ وہ چلے گئے، ایک صراف کی دکان پر دیکھا تو ایک جام پڑا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ جام کہاں سے تمہیں ملا؟ اس صراف نے کہا کہ یہ تو ہم پر بیچ دیا گیا ہے تمیمی داری عدی بن بدا کے طرف سے۔ اب یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ جام تو یہاں پر موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وہ جام تو صراف پر انہوں نے بیچ دیا۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، تمیمی داری عدی بن بدا کو بلایا۔ انہوں نے اب دعویٰ بالکل تبدیل کی، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جام تو تھا لیکن یہ بدیل بن ورقہ نے بھیجا تھا، بدیل بن ورقہ نے بھیجا تھا۔ اب انہوں نے دعویٰ کی شراکہ، اب یہاں پر یہ مدعی ہے اور بدیل بن ورقہ کے وہ رسا گواہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو بدیل بن ورقہ کے وہ رسا ہے ان سے قسم لی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ منکر ہے اور منکر سے قسم لی جاتی تھی، اس وجہ سے اب یہاں پر ان سے قسم لی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ ایک آدمی سے قسم بھی لی جاتی ہے اور ایک آدمی سے گواہ بھی لی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں الگ الگ واقعے ہیں۔ یہاں سے اس واقعے کی طرف دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِنُّ سِرَامْ، اگر وہ خبردار کیے گئے عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا، یقین دونوں نے گناہ کیا ہے، استحقا ای فعلا اسمن گناہ کیا ہے۔ فآخران یقومان، پس دو اور آدمی کھڑے ہو جائے مقامهم ان کے جگہ پر، من الذین ان لوگوں میں سے استحقا جن پر گناہ کا بوجھ ہو گیا ہے، الاولیان وہ اس میت کے زیادہ قریب ہوں گے، فیقسمان باللہ پس وہ قسمیں کہیں گے اللہ کے ذات پر۔ قسموں کے الفاظ یہ ہوں گے لا شہادتنا حق من شہادتہما، البتہ ہماری قسم زیادہ حقدار ہے ان کے قسموں سے، وما تدینا ہم ظلم نہیں کریں گے، انا اذا لمن الظالمین یقین ہم اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہوں گے اگر ہم نے ظلم کیا۔ ذالک ادنیات بشہادت علی وجہا، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لے آئیں گے گواہی کو علی وجہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے، او یخاف یا وہ ڈر جائیں گے ان ترد ایمان کہ ان کے قسموں کو رد کیا جائے گا بعد ایمانہم قسموں کا آنے کے بعد۔ واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، واسمعوہ یقین کرو، واسمعوہ اللہ کے احکام کو سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ہدایت نہیں دیتے قوم نافرمان کو۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یاد کرو اس دن کو کہ جمع فرمائیں گے اللہ پیغمبروں کو، فیقول بس فرمائیں گے اللہ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ کیا مطلب جب تم فوت ہو گئے تو تمہاری امتوں نے تمہارا کہا مانا یا نہیں مانا، یا ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا جواب میں کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں تھا، ہمارے جانے کے بعد ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا، یا ہمیں کوئی علم نہیں تھا، ہمیں ان کے باطن کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ ہی جاننے والے الغیوب چھپی ہوئی چیزوں کو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اس وقت کو یاد کرو جب فرمائیں گے اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمت کو اپنے اوپر، وعلی والدتک اپنی ماں پر، اس ایدتک بروح القدس جب میں نے تیری تائید کی پاک فرشتے کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکلام
آپ بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ فی المہدی بچپن میں، وکہلا بڑی عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ اور جب میں نے سکھا دی تجھے کتاب، والحکمت اور اس کتاب کی دانائی، والتوراۃ والانجیل تورات و انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ جب آپ بناتے تھے مٹی سے، کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ پرندے کے شکل کے طرح، بِإِذْنِی میری مشیت و اجازت سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا پس پھونکتے تھے اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی پس وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور آپ ٹھیک کرتے تھے الْأَكْمَحَ مادرزاد نابینے کو، وَالْأَبْرَصَ کوڑی بیماری والے کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی اور جب آپ نکالتے تھے مردے کو بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب میں نے بچا دیا بنی اسرائیل کو، عنک تجھ سے ان کی جو تدبیر تھی وہ میں نے روک لی، اذ جئتہم بالبینات جب آپ لے کر آئے ان کے پاس واضح دلائل، فقال الذین کفروا بس کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کے منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین نہیں مگر جادو واضح، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ جب میں نے القاء کی دل میں ڈال دیا، للحواریین حواریین کے طرف تمہارے دوستوں کے طرف، ان یہ بات آمنوا بی و برسولی کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا وہ کہنے لگے آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، واشہد گواہ ہو جائیے باننا مسلمون یقین ہم یہ تابعدار، اس قال الحواریون جب کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے دوست، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک آیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے، یہ حل شک کے لیے نہیں ہے بلکہ طلب کے لیے ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء کہ اتار دے اللہ ہمارے اوپر، مائدۃ ایک دسترخوان من السماء اوپر سے، قال فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، اس طرح سوالات نہ کرو، ان کنتم مؤمنین اگر واقعی تم ہو ایمان والے، قالوا کہنے لگے نرید ہم چاہتے ان ناکل منک کای اس سے وتطمئن قلوبنا ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ونعلم ہم یقین کرے ان قد صدقتنا کہ آپ نے ہمیں سچ کہا تھا، ونکون علیہ من الشاہدین ہو جائے ہم اس پر گواہوں میں سے، قال عیسیٰ ابن مریم فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب انزل علینا مائدۃ من السماء اتار دے ہمارے طرف ایک دسترخوان اوپر سے، تکون لنا عیدا لاولنا جو ہمارے پہلے لوگوں کے لیے خوشی کا سبب ہو، وآخرنا پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک ایک نشانی ہو آپ کی قدرت کا، وارزقنا ہمیں رزق عطا فرمائیے، وانت خیر الرازقین آپ بہترین رزق دینے والوں میں سے، قال اللہ فرمانے لگے اللہ انی منزل علیکم یقین میں اتاروں گا اس دسترخوان کو، فمن یکفر بعد منکم جو انکار کرے بعد اس کے بعد منکم تم میں سے ناشکری کرے، فانی اعذب عذابا یقین میں اس کو سزا دوں گا سزا، لا اعذب احدا من العالمین ایسی سزا کہ میں نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی، وَإِذْ قال اللہ یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، انت قلت للناس آیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی بناؤ مجھے و امی میری ماں کو الہین دو معبود من دون اللہ اللہ کے ماں سوا، قالا فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا توبہ توبہ پاک ہے آپ شریک سے، ما یکون لی ان نقولا میری شان کے لائق نہیں ہے کہ کہو بات، لیس لی بحق جو میری شان کے مناسب نہیں ہے، ما یکون لی میرے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو میری شان کے مناسب نہیں ہے، ان کنت قلت اگر بالفرض میں نے کہی یہ بات، فقد علمت تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے میرے اندر والی بات کو، ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا آپ کے اندر والی بات، آپ کے علم میں جو کچھ ہے میں اس کو نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب یقیناً آپ ہی ہے جاننے والے چھپی ہوئی چیزوں کو، ما قلت لهم میں نے ان کو نہیں کہا تھا، الا ما امرتنی به مگر وہ جس کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا، وہ مأمور بھی یہ چیز تھی ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کے رب بھی جو میری رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں موجود تھا، فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم تو آپ ہی ان پر نگاہ باندھتے، وانت علی کل شیء شہید آپ ہر چیز پر گواہ ہے،
ان تعذبهم اگر آپ انہیں سزا دیتے ہیں فإنهم عبادک یقیناً یہ لوگ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لهم اگر آپ انہیں بخشتے ہیں فإنک انت العزیز الحکیم یقیناً آپ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ قال اللہ فرمائیں گے اللہ یوم ينفع الصادقین صدقهم یہ ہے دن، یہ ایسا دن ہے کہ فائدہ دیں گے سچوں کو ان کی سچائی ہی۔ لہم جنات ان کے لیے باغات ہوں گے تجری من تحت الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس میں ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ راضی ہو چکے ان سے اور یہ راضی ہو چکے اللہ سے۔ ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے۔ وما فیہن جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ علی کل شیء قدیر اور یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورت کے اندر بنیادی طور پر دو مسائل ذکر کرتے ہیں، ایک مسئلہ نفی شرک فعلی، دوسرا مسئلہ نفی شرک اعتقادی۔ سورت کے امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے مسائل اربعہ کے بیان پر تفصیل کے ساتھ۔ یہ سورت ممتاز ہے مقاطعہ عن اعداء اللہ مع العلل العشرہ کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بائیکاٹ کرو، 10 وجوہ اس کے ذکر ہو گئے، یہ کسی اور صورت میں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح یہ صورت ممتاز ہے ترک جہاد کے نمونے کے ساتھ، جنہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو گئے جیسا کہ بنی اسرائیل۔ یہ صورت ممتاز ہے کہ اس میں فرق ذکر ہوا کہ بحری شکار حلال ہے، بری شکار حرام ہے۔ اس طرح یہ صورت ممتاز ہے قابیل و حابیل کے واقعے پر کہ پورے قرآن مجید میں قابیل و حابیل کا واقعہ کسی اور جگہ ذکر نہیں ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے کوے کے بیان پر، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اس طرح مضمون اس انداز سے پورے قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس طرح یہ صورت ممتاز ہے شراب کی حرمت پر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔